السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈگری کے حوالے سے کہ جن اسٹوڈنٹ کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے، ان کی کلاس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو ان بچوں نے اپنی ڈگری جو ہے وہ کس طرح سے اپلائی کرنی ہے۔ سیکنڈ ہمارا کچھ بچوں کا کویشچن یہ تھا کہ کا جو پروسیجر ہے وہ کس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے، اور تھرڈ ہمارا یہ تھا کہ جن بچوں نے اپنا ڈگری کے حوالے سے اپلائی کیا تھا تو ان کا اعتراض لگ کر واپس آ چکا ہے، اس کو کس طرح سے سالو آؤٹ کرنا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈگری کا جو پروسیجر ہے، ڈگری کا جو فارم ہے وہ کس طرح سے فل کرنا ہے۔ ہمیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے ڈگری کا جو فارم ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے لکھا ہوا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد شعبہ امتحان ریکارڈ سیکشن۔ یہاں پر سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ارجنٹ اور نارمل۔ اگر آپ ارجنٹلی اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ ارجنٹ کے آگے ٹک کر دیں گے، اگر آپ نارمل لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ٹک کر دیں۔ سیکنڈ، اس کے بعد آ جاتا ہے پروگرام کا نام، آپ کا اے ڈی ہے، بی ایس ہے یا ایف اے یا میٹرک کے درس نظامی، جو بھی آپ کے پروگرام کا نام ہے آپ نے وہاں پر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھنا ہے رول نمبر اور پھر رجسٹریشن نمبر، رول نمبر اور رجسٹریشن نمبر۔ جن بچوں کا رول نمبر نہیں تھا، اب رجسٹریشن نمبر ہے تو وہ رجسٹریشن نمبر ہی لکھیں گے، جن کا رول نمبر بھی ہے وہ بھی رول نمبر بھی ساتھ لکھ دیں۔ پھر آ جاتا ہے گروپ کا نام، جنرل، کامرس، درس نظامی جو بھی ہے وہ آپ لکھ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے طلبہ نام، طالب علم، اردو میں اپنا نام لکھنا ہے، پھر اردو میں اپنے والد کا نام لکھنا ہے، پھر انگریزی میں لکھنا ہے اور نام وہی لکھنا ہے اپنے والد صاحب کا جو آپ کی میٹرک کی سند کے اوپر ہے، اور ولدیت بڑے حروف میں، ڈاک کا مکمل پتہ، جو آپ کے ڈاک کا مکمل پتہ وہ، موبائل نمبر لکھ دینا ہے، سرٹیفکیٹ، ڈگری فیس، دوبارہ امتحانی فیس، کل فیس، ذریعہ بینک چلان نمبر اور مورخہ برانچ کا نام۔ یہ چیزیں جو ہے موسٹ امپورٹنٹ، سرٹیفکیٹ، ڈگری فیس جو ہے۔ جب آپ چلان ڈاؤن لوڈ کریں گے، اگر آپ ارجنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، ارجنٹلی آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے چلان کے اوپر آپ کی فیس شو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ نارمل میں کرنا چاہتے ہیں تو نارمل کی جو فیس ہے وہ شو ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نا ارجنٹلی کر لیا کریں۔ تو اس کے بعد آتا ہے دوبارہ امتحانی فیس، یعنی کہ ری اے جن بچوں کا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں، جو ری اے کی فیس ہوتی ہے اس کا ایک علیحدہ سے چلان فارم ہوتا ہے، جن کا ری اے آیا ہوتا ہے وہ بچے جو ہیں وہ اپنا دوبارہ سے امتحانی فیس، ری اے کی فیس جو ہے وہ دوبارہ سے پے کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کا جو چلان ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجیں گے۔ کل فیس دونوں کی فیس جو ہے وہ ملا کے، امتحانی فیس اور سرٹیفکیٹ، ڈگری فیس دونوں کو ملا کر یہاں پہ لکھ دینی کل فیس کے آگے، پھر بذریعہ بینک چلان نمبر لکھنا ہے، ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے، برانچ کا نام لکھنا ہے، پھر تاریخ پیدائش جو آپ کے رزلٹ کارڈ کے اوپر ہے، اور قومی شناختی کارڈ نمبر۔ رزلٹ کارڈ، اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے رزلٹ کارڈ جو ہے وہ نہیں بھیجنے، آپ نے جسٹ سند بھیجنی ہے، سند کی فوٹو کاپی۔ اگر آپ اے ڈی میں یا اس کے علاوہ کہ بی ایس کا ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں یا میٹرک کی یا جس بھی پروگرام کی، تو آپ نے اگر اے ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے میٹرک کی سند، انٹر کی سند، اور اس کے جو آپ کو ٹرانسکرپٹ ریسیو تو آج کل بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی جو پرنٹ آؤٹ نکلوا کر وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دینا ہے۔ آگے جاتا ہے رزلٹ کارڈ سیمیسٹر وائز لف کریں، جو آپ کے رزلٹ کارڈ سیمیسٹر 22 ہے، 23 ہے، سپرنگ ہے، آٹم ہے، آپ نے وہ رزلٹ کارڈ جو سیمیسٹر وائز آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں۔ یہاں پر کورس کوڈ لکھنے، پھر سیمیسٹر، پھر حاصل کردہ نمبر، یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو اچھی طریقے سے ریڈ کر دینا ہے کہ کہیں ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی، کیونکہ یہاں پر آ کے جو بہت سارے بچے ہیں جب وہ غلطی کرتے ہیں کہ رزلٹ کارڈ بھیج دیتے ہیں، سند بھیجتے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو ری اے کی فیس ہے اس کے حوالے سے ان کو زیادہ نالج نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آتا ہے ایم بی اے، ایم پی اے، ایم ایل آئی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کے طلبہ جو ہے وہ وائوا پاس کرنے کی تاریخ یہاں پر درج کرنی۔ آپ نے ایک دفعہ بین الفی، یعنی کہ آپ نے تصدیق کر لینی کہ جو میں نے یہ اوپر منسلک کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور کریکٹ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سرٹیفکیٹ، ڈگری، نام طالب علم، ولدیت، ڈاک کا مکمل پتہ اور تحصیل، ضلع، فون نمبر وغیرہ۔ یہاں پر بھی سیم آپ نے یہ چیز کرنی ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی کہ جب آپ نے ان تمام ڈاکومنٹس کی تصدیق کروانی ہے تو وہ میں نے اپنے ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے جب آپ کسی بھی آفیسر سے ان کے 16واں گریڈ یا 17ویں گریڈ، عموماً 17واں گریڈ ہی چلتا ہے، تو جب آپ اس سے اٹیسٹڈ کروائیں گے تو اٹیسٹڈ اس طرح کی ہونی چاہیے آپ کے ڈاکومنٹس، یعنی کہ کوئی افراد ہوتے ہیں وہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں یا نیچے سائن وغیرہ کر دیتے ہیں، یہ چیز یونیورسٹی کو ذرا بھی قبول نہیں ہوتی، وہ یونیورسٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو آپ کے ڈاکومنٹس پر اعتراض لگنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ جب بھی اٹیسٹڈ کروائیں تو اس بندے کو بولیں کہ جو ایسی اسٹیمپ ہو جو کہ آپ کے عہدے کو شو کرتی ہو اور جس میں آپ کا نام بھی لکھا ہو، وہ اسٹیمپ ہونی چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی اسکول میں یا کسی کالجز میں کوئی عہدے پر فائز ہے تو وہ اسکول کی یا کالج کی لگا دیں گے، تو کالج کا جس میں نام آئے گا یہ وہ ایسی چیزیں نہیں چلیں گی۔ بندہ جو اس کی اپنی یعنی کہ جتنا بھی اس کی تعلیم ہے اس کے مطابق اس کو کوئی نہ کوئی عہدہ ملا ہوتا ہے، عہدے کے مطابق وہ جو اس کے پاس اسٹیمپ ہوتی ہے وہ اسٹیمپ پر لگائے گا، یعنی کہ لائک اس طرح کی نہیں چاہیے جس طرح کہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے نا، یہ دیکھیں اوتھ کمشنر لاہور ہائی کورٹ، اس طرح کی جس کے پاس بھی آپ جائیں گے نا اس کے پاس اس طرح کی اسٹیمپ ہوتی ہے، وہ ان کی چیز بندے کے عہدے کو شو کرتی ہے نا۔ یہ سیف اللہ خان خالد ایڈوکیٹ، یعنی کہ جیسے ان کی اپنی ہے بالکل اس طرح کی ہوتی ہے، اور جیسے یہ بھی اس طرح کی بھی ہوتی ہے ٹیسٹڈ سیف اللہ خان خالد، ایک یہ چیز یہ بھی ہوتی ہے اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ آپ جب آپ یونیورسٹی کو سینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کا اعتراض لگ کر واپس آ جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ اپنی فیس وغیرہ جمع کروائیں گے یونیورسٹی کو اور سال کر دیں گے یہ تمام ڈاکومنٹس، اس کے 10-15 دن کے بعد آپ کے پورٹل پر شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں، تو آپ نے اپنے پورٹل کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہنا ہے کہ اگر کہ کوئی اعتراض وغیرہ نہ لگا ہو آپ کی ڈگری کے اوپر۔ اگر کوئی اعتراض لگ جاتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے سالو آؤٹ کرنا ہے، یعنی کہ اگر جب یونیورسٹی آپ کی چیزیں واپس بھیجتی ہے تو آپ نے اس کو 10 سے 15 دن کے اندر اس کو سالو کر کے نا دوبارہ سے جو بھی آپ کی غلطی ہوگی اس کو کمپلیٹ کر کے دوبارہ یونیورسٹی کو بھیج دینا۔ اگر آپ اس کے حوالے سے ذرا سی بھی بے احتیاطی برتتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہے جو انہوں نے ڈیٹ دی ہوتی ہے 10 سے 15 دن کے اندر، حد 20 دن کے اندر اگر آپ نہیں بھیجتے تو آپ کی جو فیس ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے ارجنٹلی اپلائی کیا تھا، اس کی جو فیس ہے بی اے کی وہ 2000 روپے ہے ارجنٹلی، تو آپ کی جو فیس ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کو جو یونیورسٹی کے دن کے مطابق اگر آپ نہیں بھیجتے دوبارہ تو آپ کو دوبارہ سے فیس پے کرنا پڑے گی۔ یہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ آپ ذرا غور سے توجہ سے سنیں۔ میں ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کوئی سوال تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔